منافقت اور دو نمبری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ظاہری طور پر مسلمانوں والا جو ہے حلیہ اندر سے کافروں والا. جی یہ بالکل تو ایسا ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ بڑی میٹھی زبان اور بڑے جو ہے جھک جھک کے سلام کرنا اور جو ہے ہر بات کے ساتھ قسم اٹھانا، اللہ کو گواہ بنانا. یہ اس وقت بھی لوگ تھے اور آج بھی ہیں. ایسا ہی دوسرے کو جو ہے نا دھوکہ دینے کے لیے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایسا ہی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ہے وہ ہے ہیں؟ ایسا یہ ہی جو ہے دھوکے ہیں. جی بالکل. اور ان کی وجہ سے ہم جو ہے مار کھا جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ باقی یہ تو بہت سچا ہے، لیکن سچا نہیں ہے وہ. جس طرح قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ کچھ منافق جو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے بڑی میٹھی زبان استعمال کرتے تھے اور جھک جھک کر آپ کو ملتے تھے اور ہر بات پر اللہ کو گواہ بناتے تھے، قسم اٹھاتے تھے. تو آپ حیران ہوئے. یعنی کہ بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا بھی وہ بیچ میں منافقت ہی منافق ہی ہوتا ہے. جس طرح آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے کہتے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اور جھک جھک کے سلام کرتے. جی بالکل. اور اسی طرح اور نال ایمانی جی قرآن پڑھتے ہوئے میں تو بالکل ٹھیک ہوں. یعنی کہ جو زیادہ بسم اللہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اندر سے منافق ہوتا ہے. اللہ کے قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دو نمبر ہیں. بالکل. قرآن خود کہتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی ہیں نا میٹھی زبان والے جن کو دیکھ کر آپ تعجب میں پڑ گئے ہیں، فرمایا یہ سب سے بڑے آپ کے مخالف ہیں، سب سے بڑے آپ کے مخالف ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى. جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تولا سعى، تو جب آپ کی محفل سے باہر جاتے ہیں جی بالکل تو پھر لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، پھر زمین میں فساد کرتے ہیں اور لوگوں کے مویشیوں کو زہر دے دیتے ہیں اور لوگوں کا جو ہے غلہ ہے جو چیزیں ہیں ان کو جلا دیتے ہیں، لوگوں کے مویشیوں کو تنگ کرتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ کسی کو ذبح کر دیا، کسی کو زہر دے دی اور جو ہے جس طرح ہماری گندم ہے، مکئی ہے، کچھ فصل بھی ہے ان کو جلا دیا. ایسا ہی ہے. تو یہ اس وقت بھی لوگ تھے، آج بھی ہے. آج کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم نے مسلمان ہی رہنا ہے تو پھر مسلمان رہنا ہے تو پھر مسلمان سے دل کی گہرائیوں سے محبت ہو، اس کے لیے ہمدردی ہو، اس کے لیے غمخواری ہو، اس کے لیے اچھی نگاہ ہو، اچھی سوچ ہو. جس طرح حدیث میں آتا ہے ظن المؤمنین خیرا، ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے. جب اچھی سوچ ہوگی، اچھی رحم دلی ہوگی. ٹھیک. ایمان کی ابتدا، اسلام کی ابتدا ہی رحم دلی سے ہے. تو آج وہ رحم دلی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے. ظاہر میں باتیں بہت ہیں لیکن عملی نہیں ہے. عملی طور پر کیا ہے؟ اندر سے ایک دوسرے کو کاٹ رہے. بالکل. کسی کو برداشت نہیں ہوتا، دیکھ نہیں سکتے. یہ حیوانات کی طرح ہے نا، حیوانات کی طرح. جس طرح ایک بھینس دوسری بھینس کو دیکھتی ہے، کوئی شک نہیں، صحیح کہہ رہے ہو، تو کہتی ہے اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اس کو ٹکر مارے. بہن بھائیوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اور جس طرح وہ ہمارے ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ کتا کتے دا ویری ہے. جی بالکل. اس طرح اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. آج انسان کا، مسلمان کا ویری ہو گیا ہے اور اس کو دیکھنا پسند نہیں، اس کو سننا پسند نہیں، اس کے بارے میں اچھا بولنا پسند نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور کینہ کی بیماری، یہ کینہ کی بیماری، یہ کینہ کی بیماری ہے جس مسلمان میں بھی یہ پائی جاتی ہے. چاہے وہ حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اگر اس کے اندر کینہ کی بیماری ہے کہ میرے فلاں بھائی کے پاس پیسے کیوں ہیں، اچھا فلاں کے پاس مکان اچھا کیوں ہے، جی. فلاں کے پاس گاڑی اچھی کیوں ہے، فلاں کے معاملات اچھے کیوں ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. اس سے کوئی چھین لے، اس سے کوئی مار کے اس سے لے لے یا اس کے پاس نہیں رہنے چاہیے. بس یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ کینہ ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر کینہ ہے اس کی بخشش لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہیں ہو سکتی جب تک توبہ نہ کرے. اس کا اتنا بڑا عذاب ہے. یعنی یہ اتنا سب سے بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں جب برا سوچنا شروع کرتا ہے، ایمان اندر سے نکل کر سر کے اوپر چلا جاتا ہے، اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. آج کل تو ہر بندہ ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، مسلمان کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، مسلمان کسی کے بارے میں برا سوچ نہیں سکتا، مسلمان اس طرح کا عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے، کہاں جائے، کس سے فریاد کرے، کس کو اپنا دکھ سنائے؟ معاملات اس طرح کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو مسلمان کی شایان شان چیزیں ہیں قرآن مجید کو سیکھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال کو سیکھے، بزرگان دین، اولیاء امت، علماء ملت کے پاس جو صحیح لوگ ہیں رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، اپنی تربیت کرائیں اور تربیت اپنے بچوں کو بھی کرائیں۔